السلام علیکم خواتین و حضرات. پچھلے سلسلے کی کڑی جو میں نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر بروج کے بارے میں ڈیٹیل سے ان کی شخصیت، ان کا کردار اور ان کے لیے پیشے، ان کی عادات کیا ہوتی ہیں، اس حوالے سے یہ دوسرا حصہ ہے اس ویڈیو کا. پہلے حصے میں نے بتایا تھا ایریس، ٹورس، جیمنائی یعنی برج حمل، سور اور جوزا کے حوالے سے. آج میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کینسر، لیو، ورگو یعنی برج سرطان، برج اسد، برج سملہ. کچھ لوگوں نے کہا، دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا آپ کسی بھی سائن سے دیکھیں آپ کو یہ کلک ہوگا. ایون کے نام کے الفاظ بھی بتائے تھے کہ ان سے بھی 20-30% آپ کو لگے گا. اب بہت سے لوگوں نے کہا ہمایوں بھائی ہمیں ایسا، جیسے مثال دے رہا ہوں میں، ٹورس کا ہے تو تھوڑا سا ہمیں ایریز کے بھی آ رہا ہے. میں یہ 2 دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں، جب بھی آپ اپنا برج جو سمجھتے ہیں وہ دیکھیں، اس سے پچھلا بھی دیکھیں، اس کو بھی سن لیں. اب پوچھیں کیوں؟ اس کا ٹیکنیکل ریزن ہے. کچھ لوگ آخری ڈگری میں پیدا ہوتے ہیں کسی برج کی، کچھ لوگ انیشل ڈگری میں پیدا ہوتے ہیں، کچھ کسپ میں پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے جو پلانٹ کی پوزیشن، ان کی ڈگریاں ہوتی ہیں وہ اگلے یا پچھلے برج میں زیادہ جو ہے ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس برج کا بھی لگتا ہے. تو یہ آج کے بعد کلی، جب میں اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں، اوروں کے لیے نہیں کہہ رہا، کہ جب آپ میرے حوالے سے سنیں نا کوئی بھی برج، مثال کے طور پر آپ ایریز ہیں تو آپ پائسس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، وہ بھی آپ کو 20-30% اس میں سے چیزیں لگیں گی، کیونکہ یہ تو ذائچہ بتاتا ہے نا کون کس گھڑی میں کس لمحے پیدا ہوا. کچھ لوگوں نے کہا آپ نے اسٹون نہیں بتایا، رنگ نہیں بتایا. یہ مجھے اممیچیورٹی والی چیزیں لگتی ہیں. بھائی میں آپ کے سائن کے اوپر بتا دوں اسٹون. جب میں پتھر پہننے کے لیے جو کلیاں ہیں میں 5 اینگلوں سے دیکھتا ہوں. کبھی آپ نے ARY پہ بھی دیکھا ہوگا، میں اسٹون کوئی 10,000 میں کسی ایک نے پوچھا تو میں نے بتا دیا، ورنہ میں نہیں بتاتا. یہ ایسا کام نہیں کہ زوڈیک سائن پہ آپ کسی کو پتھر پہنا دیں. کیا پتا اس کا کون سا گھر پڑ رہا ہے، اس کے لیے کون سا مناسب ہے، کون سا نہیں مناسب ہے. تو یہ کچے کام ہے، اس لیے میں ان چیزوں کی طرف نہیں گیا. یہ ضروری بات تھی. تو آپ اپنے پچھلے برج کو بھی دیکھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالی جو آپ سمجھتے ہیں وہ تو ہے، اس سے پچھلا بھی دیکھ لیں، وہاں سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور ملیں گی. اور دیکھیں بھائی، اب ایک کا کمنٹ بڑا دلچسپ ہے. اس نے کہا میری اپنا، باقی تو سب باتیں مل گئیں لیکن میرے پیشے میں سے 2 پیشے مل رہے ہیں. تو بھائی میرے، یہ 7 سے 8 ارب انسانوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، کسی ایک انڈیویجول کے لیے نہیں بتا رہا. تو ہر ایک کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے پورا 100% مل جائے. یہ کنڈلی نہیں ہے، یہ ذائچہ نہیں ہے، یہ جنرل آپ کا ایک سائن جو آپ کے زوڈیک سائن ہے وہ بتا رہا ہوں. اور اس میں ایک کرم اللہ کا، یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا، اللہ سے توبہ کر کے کہہ رہا ہوں، اسی پروردگار کے کرم سے، میرے پنجتن پاک کے صدقے، میں نے کہا مون سائن سے دیکھ لیں، سن سائن سے دیکھ لیں، اپنے اسینڈنٹ لگن سے دیکھ لیں، آپ کو کلک ہوگا. اور نہیں تو پھر میں نام کے حروف بھی بتا رہا ہوں کہ یہ حروف آپ کے ہوں تو اس سے بھی لگے گا. تو یہ ضروری بات تھی، آپ یاد رکھیے گا. اور دوسری چیز، برائے مہربانی، پھر اس ہفتے بھی یہی پرابلم چل رہا ہے. میں آپ سے واضح طور پہ کہتا ہوں، سوائے میرے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے علاوہ سب فیک ہے. لنکڈ ان، میسنجر، فیس بک، ویب سائٹ، جو گوگل پہ ڈالا ہوا ہے سب لوگوں نے فیک ڈالا ہوا ہے. اس پہ نہ جائیں. صرف جو میں اپنے منہ سے بولتا ہوں، یہ چینل اور جو نمبر میں آفس کے بتاتا ہوں، جب تک پورا سن نہ لیں اپروچ نہ کریں. اور میں بتایا ہوا ہے کہ میں ہر پیر سے سیٹرڈے تک، میں تو کم ہوتا ہوں لیکن میرا اسسٹنٹ ہوتا ہے، دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:15 تک آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں ان نمبروں پہ جو میں 2 نمبر اپنے منہ سے بتاتا ہوں. 021-3568-5501 021-3568-5021. اور جو اوورسیز لوگ کال کریں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اسسٹنٹ کو کہا کریں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھ کو بھی اطمینان ہو جائے اور کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنی اصل ویڈیو کی جانب.
آج ہمارا پہلا برج ہے برج سرطان، یعنی انگلش میں آپ کہہ لیں کینسر۔ تو دیکھیں جی، کینسر والے جو ہوتے ہیں ان کے نام کے جو پہلے حروف ہونے چاہیے یا پہلا حرف کہہ لیں وہ ہونا چاہیے اونلی ایچ، لائک میل میں ہمایوں، حمزہ، حامد، اور یہ تو میرا تو خیر دو چشمیے سے آتا ہے، اور ہمایوں، اور حلوے والی ہے یعنی حمیرہ، حکیم، حامد یہ نام، اور انگلش کا ایچ فور ہین یا ایچ فور ہیڈ یہ نام ہونے چاہیے۔ اور آپ کا جو لارڈ ہے وہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ ہے یعنی آپ کا حاکم سیارہ برج سرطان کے لیے ہے مون، قمر، جس کو اردو میں چاند بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے آپ کا حاکم برج ہے۔ کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا ان کے اندر حصہ مزاج، ان کے اندر سینس آف ہیومر بہت اچھا ہوتا ہے۔ اپنے مدھم اور اچھے مزاج کی وجہ سے یہ کسی بھی محفل میں جائیں وہاں پہ یہ آئی پلر ہوتے ہیں، نگاہوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ اچھا، آپ عموماً دیکھیے گا آپ کو کینسرین کامیڈین بہت اچھے نظر آئیں گے۔ ان کے اندر محفل لوٹ لینے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ پانی ان کی زندگی ہے، مایا۔ پانی کے اندر یہ جا کے اپنے آپ کو ایسا محسوس کریں گے جیسے ان کو کائنات کی سب سے پرسکون جگہ مل گئی۔ ان کے اندر ایک خاص بات اور ہوتی ہے، ان کا مزاج جو ہوتا ہے نا وہ کبھی پل میں تولا، پل میں رتی، پل میں ماشا۔ ان کے موڈز میں آپ کو ویریشن بہت ملیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں موڈ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، پھر سکڑ جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی آپ کا مزاج ہوتا ہے، اور اپنی جانب متوجہ کرانے کی صلاحیت رب العزت نے آپ کو عطا کی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہوٹلنگ وغیرہ یا باہر گھومنا پھرنا پسند کرتے ہیں، مگر یہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اپنا گھر، اپنا بیڈ روم، اپنا کچن، اپنی والدہ، بھائی، بہن یا جس کے بھی ہاتھ کا کھانا، وہ ان کو سب سے اچھا لگتا ہے۔ اور جو کینسرین خواتین ہوتی ہیں نا ان کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے کھانے میں لذت کا من جانب اللہ ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور ہوتے بڑے باذوق ہیں، چاہے تھوڑا کھائیں گے لیکن بڑے سلیقے سے، بڑے قرینے سے اور بڑی نفاست کے ساتھ۔ ان میں مشروبات، جوسز پینے کا، اب یہ مشروب کو اس سینس میں نہ لے لیں، وہ ان کے لیے جن کے لیے جو پیتے ہیں، مگر ہم مسلمانوں کے لیے تو وہ حرام ہے۔ وہ لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگ مدھم سروں کا میوزک پسند کریں گے، ہا شور شرابہ یہ ان کو اٹریکٹ نہیں کرتا۔ ان کے اندر جب ان کے ساتھ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، کبھی تو یہ بڑا نپا تلا کھائیں گے، کبھی یہ خوب ٹوٹ کے کھائیں گے، یعنی پیٹ بھرنے سے بھی اوپر۔ ان کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے ان میں انسانیت پرستی ہوتی ہے، اور یہ بہت اچھے فلنتھروپسٹ بھی ہوتے ہیں۔ رفائی کام، فلاحی کام، سوشل ورک کے کام یہ لوگ بہت اچھے کرتے ہیں، اور اگر یہ کسی ایسی جگہ پہ کام کریں تو آہستہ آہستہ یہ لیڈنگ پرسنالٹی بن جاتے ہیں۔ جو بھی کام کریں گے پوری دلچسپی سے کریں گے، لگن سے کریں گے۔ ان کی گفتگو سن کے، ان کی باتیں سن کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، مثلا مثال دے رہا ہوں، جیسے اگر یہ لوگ کوئی چیز کرنے جائیں گے نا تو یہ بس یہ چاہیں گے جلد سے جلد ہمیں بھرپور نتیجہ اور رزلٹ مل جائے۔ جذباتیت، ایموشنل بے پناہ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر میں یہ کہوں گا ان کے جذبات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً اس کو کوئی برا نہ مانے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ مثلاً کوئی ان کو حسین اچھا لگا، بہت اچھا لگا، ان کے دل کو کھینچ لیا، اس سے تھوڑا حسین مل گیا تو یہ اس کو چھوڑ کے اس کی توجہ کی طرف مرکوز ہو جائیں گے۔ اور ان میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ان میں اپنا جو عورت ہو مرد ہو، جب یہ اپنے جیون ساتھی یا لائف پارٹنر کا انتخاب کریں گے تو یہ اس کے ساتھ عموماً لائلٹی نبھائیں گے۔ ان کے اندر کچھ قسم کی
معاملوں میں ان میں بڑی نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں. مثلا ان کو ہر لمحے یہ لگتا ہے ہم فائنینشلی ویک نہ ہو جائیں, یا فائنینشلی اپنے آپ کو یہ لوگ انسیکیورڈ محسوس کرتے ہیں. امیجنیشن ان کی زندگی کا بڑا کمزور پہلو ہوتا ہے. فینٹیسی ورلڈ میں رہنے والے ہوتے ہیں, تصورات خیالات کی دنیاؤں کے عموماً تاج محل بنائیں گے یہ لوگ, اور ان کی پسندیدگی کا جو معیار ہوگا وہ انہی کے نزدیک ہوگا. اور بعض دفعہ یہ جب ان پہ بھوت چڑھتا ہے تو یہ بالکل آئسولیشن میں چلے جائیں گے, گوشہ نشینی یا علیحدگی پسند ہو جاتے ہیں یہ اس معاملے میں کہ بالکل سب سے کٹ کے رہنے لگتے ہیں. عجیب غریب تھاٹس آتی ہیں ان کی زندگی میں, اور ان کی زندگی میں اللہ نہ کرے اگر کبھی مایوسی آ جائے نا تو دوسرے برج والوں کو اگر اس میں مبتلا ہونے میں 1 سال لگے گا تو یہ 1 مہینے میں ڈپریشن میں آ جائیں گے. اپنی عادت سے ان کے اندر مجبوری ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے ان کا فرینڈ سرکل کبھی کبھی ان سے انوائڈ ہو جاتا ہے. اور یہ لوگ ایک جگہ ٹک کے بیٹھنے والے نہیں ہوتے, ہر وقت ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اچھا, اب دوسروں پہ تو یہ تنقیدی نگاہ بہت رکھتے ہیں کہ اس کا شکل ایسی, اس کی ناک ایسی, اس کا قد ایسا ہے, اس کا رنگ ایسا ہے, لیکن ان کی ذات کے اوپر اگر ذرا سا آپ نے تنقیدی جائزہ لیا تو ان کو آپ سے چڑ ہونے لگے گی. ان میں تھوڑا سا ایگو ہوتا ہے, اور ایک جسے اردو میں اس کا اچھا بہت خوبصورت لفظ ہے خود نمائی کا پہلو ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. مثلا یہ جوتے پہنیں گے, کپڑے پہنیں گے, میں دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں یا میں کیسی لگ رہی ہوں, یہ ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اچھا, بعض دفعہ اتنی لمبی کمٹمنٹ کر جائیں گے جو ان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا, اور پھر اگر کسی الجھن میں پھنس جائیں تو پھر ان کو فوری مدد چاہیے ہوتی ہے. بنیادی طور پر دل کے بہت رحم دل ہوتے ہیں اور ہمدرد بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ان کے اندر ہمدردی اور سوشل ورک کا ایلیمنٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. خاموش طباع کبھی کبھی ہوں گے, اور تجارتی یعنی جو ان کی ڈیلز ہوتی ہیں, تجارتی معاملات, اس میں یہ بالآخر کوئی اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں. دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں, لوگوں کی مدد کر دیں گے, مگر اس میں بھی موڈ کا ایلیمنٹ رہے گا. ان کو ہر وقت اٹینشن, عزت, شہرت, دولت, جائیداد, مکانات, ملازم لوگ, یہ ان کو چاہیے ہوتے ہیں. اور اپنے گھر کے معاملے میں بڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں. بھلے باہر چاہے بہت ماڈرن ہو, لیکن اپنے اندر ان کے اپنے گھریلو ماحول میں ان کو ایک جسے کہہ لیں بنیاد پرست ماحول چاہیے ہوتا ہے. اور اس معاملے میں یہ اپنی ویلیوز کو کبھی بریک نہیں کرتے. ان کو آرکائیو کا بڑا شوق ہوتا ہے, آثار قدیمہ یا آثار قدیمہ سے متعلق چیزیں, پرانے نوادرات, یہ ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں. کبھی کبھی تو یہ لوگ جب خوابوں کی دنیا سے نکل کے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا, تو یہ پھر بڑے اچھے ایک منتظم اور ایک بہت اچھے نگراں بن جاتے ہیں. چڑچڑا پن آئے گا تو پھر ان سے دوری رہنا چاہیے. ترقی کے لیے یہ اچھے بامقصد کام کریں گے, اور یہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ میں اس کو رگڑتا ہوا یا اس کے کندھے کو مسلتا ہوا جو ہے آگے بڑھ جاؤں. اور ان کو ایک خیال رکھنا چاہیے, جس طرح لوگوں کو گھی لگتا ہے, ان کو بعض دفعہ پانی بھی گھی کی طرح لگتا ہے. تو یہ موٹاپے کا خیال رکھیں, اور کیونکہ ان کے اندر موٹاپے کی فطرتاً ٹینڈنسی پائی جاتی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے نا, ان کا نشان کیا ہے, جو کیکڑے کے آپ نے دیکھا ہے, وہ کبھی آگے چلے گا تو کبھی پھر پیچھے کی طرف ریورس میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ان کا تھوڑا سا پرابلم رہتا ہے, مگر ان لوگوں کے اندر ایک غیر معمولی کشش بھی پائی جاتی ہے, محبت کے متلاشی ہوتے ہیں. کبھی کبھی ان میں عیش پرستی کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. اچھے مقاصد کے لیے میں نے بتایا, مستقبل کے حوالے سے ہمیشہ انسیکیور رہیں گے. ان کے اندر قوت حافظہ, میموری بہت اچھی ہوتی ہے. اور میں نے جو کہا نا آپ کو کہ ان کے اندر ایک حیاتیاتی قوت, یعنی جس کو آپ عام لفظوں میں کہہ لیں کہ جو ہے سلسلہ نسل کو بڑھانے والا, ان کے اندر ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے. ان کو اپنے پیٹ کا بڑا خیال رکھنا چاہیے, ان کو اپنے اعصابی نظام کا بہت خیال رکھنا چاہیے, اور ان کو موسیقی سے ہمیشہ ایک خوشی ملتی ہے.
اس کے علاوہ ان کے میں نے لکھی تو بہت ساری چیزیں. یہ لوگ آرٹ کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور اظہار محبت میں یہ بعض دفعہ ہچکچاہٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے. اور دوسروں کی خوبصورتی میں یہ آنکھوں کو ہمیشہ مد نظر رکھیں گے. ان کے تعلقات پائسس اسکارپیو کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں, لیو ٹورس اور جوزا کے ساتھ اچھے ابو ایوریج, لیکن ایریز لبرا اور جلدی سے تھوڑے سے ان کے لیے جو ہے پرابلم ہو جاتے ہیں. اور ان میں روحانیت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. روحانیت جب ان میں آتی ہے تو بڑی خاص آئے گی, اور ان کو اپنے نسیان یعنی اور جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے اندر پیٹ کا ان کو خیال رکھنا چاہیے. ان کو ایک نفسیاتی بیماری شیزوفرینیا یا ہیلوسینیشن کے بھی پرابلم آتے ہیں. ان کے لیے بہترین پیشے ہیں. ڈاکٹر بہترین ہو سکتے ہیں, شپنگ کمپنی میں بہت اچھے ہو سکتے ہیں, ٹیچر بہت اچھے ہو سکتے ہیں, بہت اچھے سوشل ورکر ہو سکتے ہیں, آرکیالوجسٹ ہو سکتے ہیں, بہت اچھے ایکٹر ہو سکتے ہیں. جلد کا بھی خیال رکھیے گا. اور آپ کو گیس ٹربل کا بھی پرابلم ہوتا ہے عموماً, تو نظام ہضم کو درست رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور اس کی کچھ مشہور پرسنالٹی بتا دیتا ہوں, جیسے پرنس کریم آغا خان صاحب ہیں, آپ کا یول برائنر تھا, اور راک فیلر تھا. یہ اس کی مشہور پرسنالٹی گزری ہیں. خواتین حضرات, اب ہمارا 5واں برج یعنی برج اسد لیو. ان کے نام کا پہلا حرف ہوتا ہے ایم, محمد. ویسے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے, لیکن میم سے ان کو نام ہمیشہ سوٹ کریں گے. اور یہی ان کا جو ہے ایک ہی حرف ہے, انگلش کا ایم, اردو کا میم. اور آپ کا لارڈ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کنگ, سولر سسٹم کا کنگ, یعنی جس کے نام پہ سولر پڑا, شمس یعنی سن. آپ دیکھیں جب سن نکلتا ہے تو سارے ستارے سارے سیارے غائب ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس میں اتنی روشنی دی ہے. اسی طرح جو ان کا نشان ہے شیر, جب وہ جنگل میں نکلتا ہے تو ہر کوئی دپکنے لگتا ہے. تو لیو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا دل فریب اور بڑا کنگ بروج بنایا ہے. دوسرے کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن ان کے اندر اللہ نے ایک خاص صلاحیت رکھی ہے. ان کی شخصیت میں آپ کو ایک اٹریکشن نظر آئے گا. ان کے بالوں میں عموماً آپ دیکھیں گے جو پراپر لیو ہوں گے نا, یہ نہ ہو کہ کسب کی پیدائش ہو یا آخری ڈگری کے ہوں یا انیشیل ڈگری کے ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا جو میں نے شروع میں بولا ہے. ان کے اندر آپ دیکھیں گے ان کے قد, ہائٹ جو ہے ان کی لمبی ہوگی, ان کے شانے چوڑے ہوں گے. عموماً ان کی ناک یا تو سیدھی ہوگی, اور اگر موٹی ہوگی تو وہ کچھ اس قسم کی بناوٹ ہوگی کہ وہ بری نہیں لگے گی. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ دنیا میں سمجھتا ہوں ان سے اچھا دوست نہیں ہوتا. اگر یہ کسی کو اپنا دوست کہہ دیں تو پھر اس کے لیے یہ اپنا تن من دھن سب لٹا دیں گے. اور قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک خاص قسم کا اٹریکشن رکھا ہوا ہوتا ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, اور بڑھاپے تک آپ کو وہ چیز نظر آئے گی. دوسروں کے ساتھ دوستی کریں گے تو کھلی کریں گے. منافقت ان میں, ہپوکریسی آپ کو نہیں ملے گی. ان کی شخصیت کا ایک سب سے اچھا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں رحم دلی اور درد دل ہوتا ہے. مثلا اگر انہوں نے کسی کے تکلیف میں دیکھیں گے, ہیلپ آؤٹ کریں گے اسے جہاں تک ممکن ہو سکا. دوسرا, ان کے اندر انا, ایگو, اس کا بہت بڑا بت ہوتا ہے. پیار محبت سے آپ ان سے خون نچڑوا لیں, یہ آپ کو بلڈ دے دیں گے, ایک لفظ نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے پنگا لیا یا حاکمانہ ذہنیت دکھائی تو پھر ان سے خطرناک اور برا کوئی نہیں ہوگا. ہاں, یہ بھی ساتھ ساتھ ان میں ہوتا ہے کہ آپ نے بھلے کتنا بڑا نقصان کیا اور آپ ایک لفظ معافی بول دیں, سب بھول جائیں گے دل سے. یہ ان کی خاص بات ہوتی ہے. جذباتی طور پر بہت جلدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ دھوکہ ہو جائے تو پھر ان سے برداشت نہیں ہوتا. ان کی پرسنالٹی میں پرابلم پیدا ہونے لگتا ہے. ان کے اندر آپ دیکھیں گے بالکل جیسے آہنی چٹان کی طرح ان کے عقائد ہوتے ہیں, چاہے وہ نظریاتی ہوں, چاہے وہ مذہبی ہوں, چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں, وہ اس میں آپ ان کو ایکسٹریم لیول کا پائیں گے. اور نہ یہ دباؤ سے اپنا عقیدہ
چھوڑیں گے اور نہ کسی پہ دباؤ دے کے اپنے عقیدے کے مطابق لوگوں کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ شادی کے معاملے میں ان کے جذبات بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اگر ان کی شادی میں آپ نے جلد بازی کی تو عموماً یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ ان کی شادی میں ان کو سوچ بچار کرنا ہوتا ہے، ان کا امیجنیشن، ان کا تخیل بہت آگے تک کا ہوتا ہے۔ ان کے لیے ملازمت کرنا اور خاص طور پہ سب آرڈینیٹ بننا بڑا مشکل ہے، کسی کے انڈر میں کام کرنا۔ یہ جہاں پہ پابندیاں زیادہ لگیں گی یا تو یہ وہ جگہ چھوڑ دیں گے یا وہ نوکری چھوڑ دیں گے، یا مجبوری ہے تو کوشش کریں گے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے نوکری کی ضرورت نہ رہے، کوئی بزنس کر لوں، یہ کر لوں۔ اچھا، آپ نے اگر ان کی تعریف کی ایک حد تک تو یہ سنیں گے، اس کے بعد یہ پھر آپ کو کہہ سکتے ہیں یار مجھے بے وقوف مت بناؤ، یا ایک شٹ اپ کال دے دیں گے۔ صاف گوئی، بلنٹ اور دل کے بڑے، یہ آپ ہمیشہ ان میں دیکھیں گے۔ اور اگر کسی کے دوست، محبوب، شوہر بن گئے تو حتی الامکان یہ وفا نبھائیں گے، مگر اگر سامنے سے کوئی اس کا نیگیٹو ری ایکشن آیا تو پھر ساری عمر ان کے دل سے وہ چیز نہیں نکلتی۔ اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں مگر دل میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے اندر بے تکلفی سے بات کرنا، کھل کے بات کرنا، باعمل لوگ ہوتے ہیں، محبت میں روایت پسند ہوتے ہیں، امن کے پرچارک ہوتے ہیں، مگر جنگ میں آ جائیں یا جھگڑے میں آ جائیں تو پھر بہت اچھے فائٹر بھی ہوتے ہیں۔ ان کے اندر، ان کی ایک خاص طور پہ آپ کو ان کی اندر ایک جسے کہتے ہیں مسٹیریس اٹریکشن ہمیشہ ملے گا۔ اچھا، بعض دفعہ اگر ان کی ڈگریوں میں تھوڑا سا فرق ہو نا یا کسب ہو تو پھر یہ تھوڑے سے اونچا پن بھی کریں گے، وہ جو مکمل 100% لیو نہیں ہوتے ان کے لیے۔ ان کے اندر سیکریسی مینٹین کرنے کی، راز رکھنے کی بھرپور قوت ہوتی ہے، یعنی مرتے مر جاؤ مگر کسی کا راز فاش نہ کرو۔ لیڈر، بورن لیڈر، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی، میں نے ابھی آپ کو بتایا ان کا نشان شیر اور پھر مہمان نوازی، فراخ دلی، سخاوت، حد سے زیادہ، دوستوں کی مدد حد سے زیادہ، بہترین پارٹنر، شدت جذبات، موڈ کے اندر پرمیننٹ موڈ ہوگا ان کا، اور یہ میں اس کو کہوں گا ایک بہتر خوش قسمت بھر جائیے۔ ہمت اور ٹکرانے کی قوت بھرپور ہوتی ہے۔ رومانس میں بھی ان کو آپ ایڈونچر کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر لیڈر ہوتے ہیں۔ ان کے اندر حاکمانہ شخصیت ہوتی ہے، دولت کا استعمال یہ کریں گے، اور خاص طور پہ لیو مرد اگر 100% پہ اٹریکشن ہوگا تو عورت 90 پہ ہوگی، یہ اتنا بھرپور ان میں ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ منافقت نہ کریں، منافقت کی تو آپ اپنا نقصان کریں گے۔ رسک لے لیتے ہیں بزنس میں، جاب میں، دوست بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور میں نے کہا لیڈرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے، ان پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ان کے جو ہے آپ یعنی یہ مالی لحاظ سے بھی اچھے رہیں گے۔ ان کی امتیازی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جس محفل میں جائیں گے، یہ چاہے ان کا رنگ کیسا ہو، چاہے ان کی کوئی نہ کوئی آپ کو بالکل الگ ہی پرومیننٹ یہ نظر آئیں گے۔ ان کے ساتھ اب تھوڑا سا نیگیٹو ہو جاؤں، نیگیٹو باتیں بتاؤں، اگر یہ فکر میں آتے ہیں تو بہت دیر تک فکر میں رہیں گے، ٹینشن میں رہیں گے، سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ ان کے لیے خاص طور پر میں کہوں گا ان کا سب سے خطرناک جو ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے وہ ہارٹ، دل، اس کا ان کو ہمیشہ بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اگر کنگ نہ بھی ہوں تو لیو لائک اے کنگ یا لیو لائک اے کوئن، ایک سرٹن لیول تک ان کی زندگی جاتی ہے۔ ان کو بس یہ چاہیے جو میں بولوں تو اس بات کو آپ نے ماننا ہے، یا تو انکار کریں تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس لاجک ہونی چاہیے۔ بہترین ایکٹر ہوں گے ڈراموں میں، ہالی ووڈ میں، بالی ووڈ میں، عموماً آپ کو لیو نظر آئیں گے۔ اور ان کے اندر جب یہ بچہ بنتے ہیں تو بچے بھی خوب بنتے ہیں۔ اب ان کے نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ لوگوں پر غیر ضروری بھروسہ کرتے ہیں، اور عموماً آنکھوں دیکھی مکھی بھی نگلتے ہیں، اور جانتے ہیں یہاں نقصان ہوگا
پھر بھی ان کا اس میں چیزوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں. ان کے چہرے پہ ان کی آنکھیں، ان کی بھویں اور ان کی ناک بڑی پرومیننٹ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ان کی گفتگو کے اندر، چاہے وہ بیس میں ہو یا چاہے وہ نارمل وائس ہو، لیکن ایک اٹریکشن اور ایک خاص انداز آپ کو نظر آئے گا. اچھا، ان لوگوں کی روحیں جو ہے نا وہ نیند میں بھی متحرک رہتی ہیں. یہ ان کے اندر میں بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور ان کی سب، ایک تو ان کو دل کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو پیٹ کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو گٹھیے کا مرض کا خیال رکھنا چاہیے، وہ بھی ان کو ہوتا ہے. اور ان لوگوں کو کمر کا پرابلم، یا چاہے وہ شیاٹک پین ہو یا اسپائنل کارڈ کا ہو یا سروائیکل بیک، اس جگہ کا درد، ان کے لیے فائن آرٹس، فلم سازی، پروڈیوسر، بک رائٹنگ، ناولسٹ بننا، سیاست کرنا، سائیکارٹسٹ بننا، بہت اچھے گائیڈ ہوتے ہیں، ٹورسٹ ہوتے ہیں. اور ان کو جو نارمل تنگ کرے گا وہ ENT، ٹانگوں کی تکلیف. اور آپ دیکھیں گے یہ اپنے ہاتھ پاؤں کا بڑا خاص خیال رکھیں گے. آپ نے دیکھا ہے نا شیر کو 1 گھنٹے اپنے ناخنوں کو چاٹتا رہتا ہے. اب تھوڑی سی ان کی میں آپ کو مشہور شخصیات بھی بتا دیتا ہوں، لائک نیپولین بوناپارٹ، بہت بڑا حکمراں، لیکن بیچارے کا انجام اچھا نہیں ہوا تھا، بہت بڑا جرنل تھا. پھر فیدل کاسٹرو جو کیوبا کا حکمراں تھا. پھر ایک آپ نے دیکھا ہوگا مسولینی جو اٹلی کا تھا تو ڈکٹیٹر. پھر جیکولین کینیڈی وہ بھی تھی. اور پھر بہت وہ جو امریکن جان ایف کینیڈی کی وائف تھی. پھر جارج برنارڈ شاہ جو بہت بڑا رائٹر تھا. اور وہ آج آپ کو نالج کی ایک بات بتاؤں، اس کی زندگی میں اس کے آٹوگراف کی قیمت 10 سے 20 پاؤنڈ ہوتی تھی. یعنی وہ سائن کر کے دے دے تو آپ کسی بھی بک سیلر کو جا کے اس کا آٹوگراف 10 سے 20 پاؤنڈ میں بیچ دیتے تھے. ضیاء الحق صاحب تھے، الفرڈ ہچکاک تھا، اور نیل آرمسٹرانگ، یہ بھی لیو تھا. تو یہ تھا ہمارا لیو. اب ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ، جسے انگلش میں کہتے ہیں ورگو. آپ کا لارڈ ہے عطارد، مرکری، جس کو میں کہتا ہوں منشی فلک. اردو میں نے نام نکالے ہوئے، جیسے میں شنی کو کہتا ہوں سیٹرن کو معلم فلک، اس طرح میں نے عطارد کا نام رکھا ہے منشی فلک. لکھت، پڑھت، ایڈوائزری. ان کا برج کا پہلا لفظ جو ہے میں ایک ہی کو مانتا ہوں، اور وہ ہے دیٹ از دا پی فار فیمیل، پلوشا، پروین، فار میل، پرویز، پریزاد، پاشا، یہ والا. انگلش کا پی، اردو کا پے. اور آپ کا لارڈ میں نے بتایا ہے جو ہے وہ ہے مرکری، عطارد. اور نشان آپ کا آپ کو معلوم ہی ہے، کنیا، عورت. دیکھیں، اور وہ بھی ورجن وومن، یعنی کنواری لڑکی. ان کا یہ لوگ بڑے ترتیب والے لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز میں بیلنس کرنے والے، متوازن لوگ، توازن قائم کرنے والے. اور جب تک یہ اپنی عقل کے پیمانے یا عقل کی کسوٹی پر کسی چیز کو نہیں پرکھ لیتے، یہ نہیں مانتے. ہر چیز میں لاجک، منطق لے کے آئیں گے ان کے اندر. ہاں، یہ الگ بات ہے کیونکہ یہ لڑائی جھگڑے کو عموماً اوائڈ کرتے ہیں، تو یہ وقتی طور پر ہاں میں ہاں ملا دیں یا کہہ دیں یا چپ خاموشی اختیار کر لیں. اور ان لوگوں سے جب کوئی ملتا ہے یا ان سے کوئی ملاقات کرتا ہے نا، تو وہ خاص طور پر ان کی گفتگو سے اور ان کے انداز سے ضرور متاثر ہوگا. اب میں آپ کو ایک مثال سمجھا دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا بینک مینیجر کس طرح متاثر کرتا ہے کلائنٹ کو، اس کے اخلاق سے پر ہوتا ہے. اسی طرح انشورنس پرسن، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے انشورنس کی پالیسی خریدوا لیتا ہے یا بیچ دیتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ان کی شاپ پہ گھس گئے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اس کسٹمر کی جیب سے پیسے نہ خرچ کروائیں. اور یہی ایک اچھا ورگو ہوتا ہے. ان کو اپنی صحت کا بڑا خیال رہتا ہے. اور یہ وہ واحد برج ہے، واحد تو نہیں کہوں گا، ان برجوں میں سے ہے کہ جو تا دیر
اپنی عمر سے چھوٹے نظر آئیں گے، اور یعنی یہ بڑھاپے میں بھی ادھیڑ لگیں گے، ادھیڑ میں جوان لگیں گے. ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے جسمانی ساخت بنائی ہوتی ہے. اب دیکھیں ہر کوئی سمجھے میں ایسا ہوں نہیں، کون کس ڈگری پہ پیدا ہوا، کون کس پہ پیدا ہوا، کون انیشیل ڈگری پہ پیدا ہوا، یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو میں جنرل بتا رہا ہوں. مزاج میں آپ کو ان کے انتہائی سنجیدگی ملے گی، دوسروں کو آبزرو کرنے کی ان میں بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے. یہ راہ فرار اختیار نہیں کریں گے، یہ کہیں گے آپ نے کہہ دیا، آپ کہہ رہے ہیں، اب اس کا پریکٹیکل بتائیں، ہمیں اس کی ڈیمانسٹریشن کر کے بتائیں. جب کسی نے اس کو ثابت کر دیا تو پھر یہ قائل ہو جائیں گے. بحث مباحثے میں ان سے آپ کے لیے آپ کو جیتنا بڑا مشکل ہے. صفائی کا خب، جنون، ہر چیز، میرا تکیہ یہاں پڑا ہوا ہے تو یہیں رہے، میرا بستر یوں بچتا ہے تو یوں رہے اس پہ. یعنی اگر کوئی اسٹین، کوئی دھبا آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے، وہ ویزیبل نہ ہو لیکن آپ کو محسوس ہوگا نہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ ہٹا دیں گے، اس کو چینج کر دیں گے. اپنے کپڑوں کے معاملے میں، اپنی اشیاء کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، اور بہت اچھا آبزرویشن ہوتا ہے ان کا. یہ معمولی سے کپڑے اور نارمل کپڑوں کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پہنیں گے، ضروری نہیں کہ وہ برانڈڈ ہو. اور ان کے اندر جو ہے نا، ان کے اندر ایک خاص مزاج، ذہانت کی تو میں نے بات کی، پریکٹیکلٹی کی بھی بات کی. یہ اگر کوئی بھی عمل شروع کریں گے نا تو اس کو جب تک کمپلیشن نہیں کر لیں گے یا پائے تکمیل تک نہیں پہنچا دیں گے، ان کو چین نہیں آئے گا. یہ کہیں گے یہ اب اسٹارٹ کیا، اس کو ہم اینڈ کریں گے. نالج حاصل کرنے کا ان کو کریز ہوتا ہے. اچھا، اگر انہوں نے، ویسے تو یہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ غلط بحث کریں گے تو پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور میں کہاں کھڑا ہوں. اور اگر یہ مشہور ہو جائیں یا ان کو اللہ تعالیٰ نیم اینڈ فیم دے دے تو ان کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا ہمبلنس بہت زیادہ آ جائے گی، کہ مطلب یہ جانتے کہ یہ ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، پھر بھی خاموشی سے سن لیں گے. وہ الگ بات ہے، مانیں گے نہیں، لیکن ہاں میں ہاں ملانا ان کو آتی ہے. دوسرا ان کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو بھی چیز کریں گے ڈسپلن میں کریں گے. ان کو کوئی بھی کام آپ دے دیں تو جب تک اس کام کی ہر چیز ایک ایک پن نہیں درست ہو جائے، ان کو چین نہیں آئے گا. اور ان لوگوں کے اندر اپنا انفلوئنس ڈالنے اور پیدا کرنے کا اللہ نے مادہ دیا ہوا ہوتا ہے. لفاظی بہترین ہوگی. عموماً جو آپ نے خطیب یا اوریٹر دیکھیں، ان پہ کہیں نہ کہیں ورگو کا انفلوئنس نظر آ رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ اگر ڈاکٹر ہوں گے تو بہت اچھے سرجن ہوں گے، بہت اچھے فزیشین ہوں گے. لوگ کہیں گے ارے یار اس کی باتیں سن کے آدھی تکلیف تو میری ویسے ہی دور ہو گئی. یہ ان کے اندر ہوتی ہے. شاعر ہوں گے تو عملی شاعری کریں گے. یہ جسے کہتے ہیں نا، وہ جو ہماری اردو کے اندر لوگوں نے ایک عاشقانہ مزاج کی شاعری، اس سے ان کا اتنا تعلق نہیں رہتا. بااصول ہوں گے، ارادے مضبوط ہوتے ہیں. یہ ضرور ہے ان کو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خاص عادت ہوتی ہے، اور ان کے مزاج میں تبدیلی آئے گی انٹل انلیس ان کو کوئی بہت ہی پریشرائز کرے، تو پھر یہ اپنے اصول کو وقتی طور پر چھوڑیں گے. اچھا، ان کے اندر ایک چیز اور خاص دیکھیے، ان کا جنسی جذبہ جو ہوتا ہے نا، وہ ذرا تا عمر چلتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اور حسین لوگوں میں رہنا، عورت ہوگی تو اچھے مردوں میں، خوبصورت پرکشش لوگوں کو پسند کرے گی. مرد ہوگا تو عورتوں کے معاملے میں یہ رویہ رکھے گا. برج اسد والوں کے جو آپ عموماً پائیں گے بہترین تعلقات، وہ پائیں گے ایریز والوں سے، اسکارپیو سے، سیجیٹیریس سے. ان سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہوں گے. پھر ان کے سامنے ان کی ایکوریس سے بھی بنے گی. عموماً اگر دونوں جینڈر الگ ہو تو پھر تو ان کی بہت بنے گی. حالانکہ وہ ان کا اس کا لاڈ ان کے لاڈ کے ساتھ نہیں بنتی، لیکن یہ اللہ کا ایک کھیل ہے. ان کے ساتھ کینسیرین سے تھوڑا سا اختلاف رہے گا، اور ان کے لیے پائسز والوں سے ذرا بننا مشکل رہے گی. اور آپ کا اللہ بھلا کرے، ان کی یعنی آپ یہ کہہ لیں ٹورس والوں سے دوستی تو رہے گی، مگر ٹورس اور جیمنائی سے تھوڑے سے اختلافات رہیں گے. اچھا، ان لوگوں میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا، ان کو روک ٹوک سے بڑی نفرت ہوتی ہے.
یہ اصولوں کے خاص طور پہ اپنی رومانوی اور اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ان پہ اگر کوئی روک ٹوک لگائے تو پھر ان کو بہت چڑ آئے گی. اور دوسرا ان کا بلند معیار یہ ہوتا ہے، اچھا یہ ایک بیوٹی لوگ دیکھتے ہیں، یہ بیوٹی ود برین دیکھیں گے کہ ذہانت کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی ہو، حسن خلق اخلاق ان کا بہت اچھا ہوگا. اچھا ان میں ایک خاص بات بھی ہوتی ہے، افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑتا ہے، ان میں کچھ لوگ عموماً میں نے زیادہ دیکھے مجرد بھی پیدا ہوتے ہیں جو تاعمر شادی نہیں کرتے، اور عموماً میں نے دیکھا بھی ہے، چلے میں اس جملے کو نہیں بولتا، ورگو والوں کو اچھا نہیں لگے گا، اور اگر سنیاس لے لیں گے تو بالکل دنیا سے کٹ جائیں گے، پھر اپنا چیزوں کو یہ ڈفرینٹ انداز میں دیکھیں گے. ان کو تاریخ سے، ہسٹری سے اور صفائی سے اللہ تعالیٰ نے بہت ان میں اس چیز کی صلاحیت دی ہوتی ہے. اور ان لوگوں کا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ڈبل روٹی بھی لینے جائیں گی نا ان کی عورتیں ورگو کی، تو وہ اپنے آپ کو بڑا کمپوز کر کے جائیں گے. بہت اچھے لائر ہوتے ہیں، بہت اچھے بینکر ہوتے ہیں، ان میں سینس آف رسپانسبلٹی بڑا اچھا ہوتا ہے. اور یہ لوگوں کے چہرے پہ ہونٹ، آنکھیں اور بال یہ خاص طور پہ دیکھیں گے. ان کو جانڈس سے جو ہے ذرا احتیاط، لیور کا خیال رکھنا چاہیے، پیٹ کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو ریسپائریٹری سسٹم یعنی نظام تنفس، سانس کے امراض کا خیال رکھنا چاہیے، نروز کا خیال رکھنا چاہیے. ان کے لیے بہترین پیشے ٹریڈنگ ہوتی ہے، تجارت ہے، بیوٹی پارلر کا کام ہے، وہ کام جس میں کریٹیوٹی کا ایلیمنٹ آتا ہے. میڈیسن کے شعبے میں بھی جا سکتے ہیں. یہ جرنلسٹ بھی بہت اچھے ہوں گے، ادب، اکاؤنٹ، یہ چیزیں ان کو سوٹ کریں گی اور ان کاموں میں بہت اچھے رہیں گے. اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ عمر کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی ٹانگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کے پیچھے بھی ایک خاص باتیں جو میں بتا رہا ہوں. اب تھوڑا سا ان کے تعلقات کس سے اچھے ہوتے ہیں ورگو والوں کے تعلقات کینسیرین سے صحیح رہیں گے، جیمنائی سے بہت اچھے رہیں گے. آپ کا اللہ بھلا کرے ٹورس سے بھی اچھے رہیں گے. ان کو جو ہے بڑی عجیب سی میں بات بتا رہا ہوں ان کے، ہاں اس کے علاوہ ان کے ایکوریس، کیپریکون، ان سے بھی تعلقات اچھے رہیں گے. ان کے اگر لیو سے تھوڑے سے اختلافات ہو سکتے ہیں، اور ایریز والوں سے، ان سے ذرا کم بنے گی. اب ان کی تھوڑی سی شخصیات بتا دیتا ہوں. ان کی شخصیات میں مشہور زمانہ ایکٹریس الزبتھ ٹیلر اور گوئٹے، آپ کو پتہ ہو الزبتھ ٹیلر تو ہالی ووڈ کی بہت بڑی ایکٹریس تھی، صوفیہ لورین اور پرنس البرٹ. ایک اور ان کی بہت اچھی گزری ہے. ایکٹر بہت اچھے ہوتے ہیں اور نقالی کے، میمکری کے ماسٹر ہوتے ہیں یہ لوگ. اگر یہ فائن آرٹس کے شعبے میں چلے ہیں تو اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں. گریٹا گاربو بہت اچھی تھی. اور ایک اور تھا ان کا سالزبری، جس نے انٹرنیشنل لٹریچر میں بڑا اچھا نام کمایا اور مقام بنایا. تو یہ لوگ کریٹیوٹی کے، تخلیقی صلاحیتیں، تحریری صلاحیتیں، تقریری صلاحیتیں ان کے ماسٹر ہوتے ہیں. تو خواتین و حضرات، یہ میں نے فردر مزید 3 بروج کا آپ کو بتایا. انشاءاللہ دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور پھر انشاءاللہ بقیہ بروج کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر ہفتے 3 ویڈیو آپ کے سامنے جو ہے وہ بتاؤں گا، کیونکہ یہ بڑا ریسرچ کا کام ہوتا ہے اور میں تکے بازیوں یا ایسے کام نہیں کرتا جو سو کالڈ ایسٹرولوجر بنے ہوئے. ویدک ایسٹرولوجی اور کئی چیزوں کا کمبینیشن بنا کے یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.